آپ مسلسل نیب کے بارے میں بات کرتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نیب کو بھگتا ہے, تکلیف اٹھائی ہے آپ نے, اس لیے آپ نیب کی شکایت کرتے ہیں بار بار. کیا یہ بات درست نہیں؟ میں ملک کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے نیب کا کوئی ڈر نہیں ہے. یقین کریں, میں نے 38 تفتیشیں نیب کی بھگتی ہیں. میں نے نیب کے آج بھی نیب کا کیس مجھ پہ چل رہا ہے. میں نے 13 سال عدالتوں میں گزارے ہیں. میں ملک کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں, اس میں بات سارا دن بحث کرتے رہے فائدہ نہیں ہوگا. یا آپ نے ملک چلا لے یا نیب چلا لے, دونوں نہیں چلیں گے. یہ بات آپ کو پتہ ہے, وزیر اعظم سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں صرف 2 سیاسی جماعتیں رکاوٹ تھی اس میں, پاکستان پیپلز پارٹی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ کنسنسس کرنا پڑتا ہے نا, یہ چیزیں آپ خود نہیں کر سکتے. آپ پہ یہ تاثر آ جاتا ہے, یہ الزام لگ جاتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ چیزیں سارے پھنس چکے ہیں باری باری. ابھی سیکھ لیں نا. آج کیا ہو رہا ہے, آپ سوچ لیں نا آج کیا ہو رہا ہے. آج جو ترامیم پچھلی حکومت نے کی تھیں, جو کمزور ترامیم تھیں, میں ان کے حق میں نہیں تھا لیکن ہو گئی, ان کو کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا. آج سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے. تو مقدمے میں کون ہے؟ اس میں عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں نیب قائم رہنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 10-15 سال میں اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ, سیاسی مسئلہ عمران خان نے پیدا کیا؟ عمران خان تو 2018 میں آیا نا. 10 سال کی مسئلہ پیدا ہوا ہے الیکشن کی چوری سے, جب سے پاکستان بنا ہے. اگر آپ آئین کا احترام کرتے, الیکشن چوری نہ کرتے, تو آج ملک کی کیفیت اور ہوتی. تو اس بات کو قبول کر لیں. الیکشن کون چوری کرتا ہے جی؟ اس طرح جس نے بھی چوری کی, غیر سیاسی جماعتوں کی سارے شامل ہیں. میرے بھائی میں ہمیشہ کہتا ہوں سارے شامل ہیں. حال بتائیں. حال میں بتا دیتا ہوں نا. آئین کا احترام کریں. دیکھیں, آپ نے کہا سب بیٹھ کے بات کریں گے, کنسنسس ہوگا. آئین میں لکھا ہوا ہے, کنسنسس کیوں نہیں ہو رہا؟ آئین کیونکہ بدنیتی پہ سارا معاملہ. تو پھر ہم ایسے چلے گا یہ ملک؟ جی, اسی لیے آئین پہ آپ کو آنا. تو یہ ملک ایسے چلے گا؟ آئین ایسے ہی چلے گا. تو پھر آپ نئی سیاسی جماعت بنا کے کیا کر رہے ہیں؟ نئی سیاسی جماعت بنا کے آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم بات تو کر سکیں گے نا. تو وہ تو ابھی بھی کر رہے ہیں آپ. نہیں, ہم اقتدار کی کرسی تو نہیں ڈھونڈ رہے نا. ہم ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, ملک کے مسائل کا حل کی بات کر رہے ہیں. ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم کرسی کی بات نہیں کر رہے. اب پچھلے 20-25 سال میں ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھے ہیں, کس پہ؟ 4-5 سال کے لیے. میں دیکھیے 25 سال میں تو ابھی بھی آپ تو کچھ زیادہ اقتدار میں تو نہیں رہے. تو پھر باہر رہ کے اقتدار میں کچھ نہیں کر سکے, اقتدار میں رہ کے کچھ نہیں کر سکے. نئی سیاسی جماعت بنا کے آپ مزید لوگوں کو کنفیوز نہیں کریں گے؟ نہیں, یہ سیاست دانوں کو ڈیوائیڈ نہیں کیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے اپنی زندگی کی پوری زندگی دی ہے, میں نے کچھ کام کیے. نظام کی بات میری بات, میں نظام کی بات ہی کر رہا ہوں نا. آپ ایک پارٹی کے اندر جب ہوتے ہیں, آپ اس پارٹی کے ڈسپلن کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک, جو فیصلہ جماعت کرے آپ اپنی رائے ضرور دیں. یہاں پر رائے بھی نہیں دی جاتی. آپ دیتے ہیں رائے؟ ہمیشہ. میں نے نہیں, جماعت کے اندر میں نے سنا, جب جماعت نے فیصلہ کر دیا, میرا فیصلہ بن گیا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. جو کچھ ہوا ہے آج تک, ہم سب اس کے حصے دار ہیں. ہم نے سیکھا ہے. اس لیے آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آج جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر قیمت پر اقتدار کو پرسو کرنا ہے, ہم نے کرسیوں کی سیاست کرنی ہے. ورنہ آج آپ بھی جانتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آج جو حکومتیں بنی ہیں غیر نمائندہ ہیں, الیکشن چوری ہوا ہے, لیکن ہم کرسیوں پر بیٹھے ہیں. اس لیے تو میں نے یہ کہا کہ کم از کم ہم ملک کی بات تو کر سکیں, ملک کے مسائل کی بات کر سکیں, ان کے حل کی بات کر سکیں. ایک ایسے لوگ ہوں جو انٹیگریٹی رکھتے ہوں, جو کریڈیبلٹی رکھتے ہوں, جو تجربہ رکھتے ہوں, جو کیپیسٹی رکھتے ہوں. تو بیسیکلی آپ ایک ایسا پلیٹ فارم چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ بات کر سکیں. موومنٹ ہے آپ کی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اقتدار میں آ کے پالیسی لیول پہ انٹرفیئرنس کرنا چاہتی ہے. آپ باہر بیٹھ کے بات کر کے ڈسکشن کر کے امپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پالیسی میکنگ کو. نہیں جی, ہم پالیسی میکنگ بنانے کی اور ملک چلانے کی بات. کیسے آپ سیاسی جماعت یہی کام, مجھے کوئی فارمولا, کوئی اقتدار میں پلان بتائیں گے؟ سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اقتدار الیکشن لڑتے ہیں, پھر اقتدار میں. پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے ہے؟ پیسہ چاہیے. اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ نہیں چاہیے. پھر کیا اس الیکشن نے ثابت کر دیا نا. کیسے؟ اس لیے آپ پیسے سے بھی سیاست کر سکتے ہیں, لوگوں نے کی ہے. آج آپ کی پوری سینٹ بھری ہوئی ہے پیسے والے لوگوں سے, آپ کی صوبائی اسمبلیاں بھری ہوئی ہیں. آپ تو آپ کی قومی اسمبلی میں لوگ ہیں, میری بات سن لیں, قومی اسمبلی میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ دیا ملک کو؟ نہیں دیا. تو اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ ایک جماعت جس کی نہ کیمپین ہے, نہ پیسہ ہے, نہ امیدوار ہے, نہ جلسہ ہے, نہ جلوس ہے, نہ پوسٹر ہے, نہ بینر ہے, نہ کیمپ ہے,
اس لیے ووٹ ڈال دیا. آج پاکستان کے عوام جو ہے حالات کو سمجھ رہے ہیں. اچھا, وہ نہیں مانتے پیسے والے لوگوں کو, ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, تو آپ پیسہ جو ہے, جو امیدوار لڑے گا پیسے لائے گا. جماعتیں بھی فنڈ اکٹھے کریں گی, لوگ فنڈز دیتے ہیں, اگر آپ پر یقین رکھتے ہیں تو فنڈز دیتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں نکل کے, انہوں نے کسی بیانیے پہ, کسی نظریے پہ, کسی کی باتوں سے متاثر ہو کے باہر نکل کے ووٹ ڈالے ہیں نا, یہ ایک ذہن بن چکا ہے ایک پوری نسل کا. آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو چینج کر پائیں گے, اس سوچ کو جو ہے اگلے 5-10 سال میں اتنا ہی ٹائم ہوگا؟ وہ سوچ ان کی ہے نا. ہم نے تو ملک کی بات کرنی ہے, ہم نے آئین کی بات کرنی ہے, ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے, نوجوان کی بات کرنی ہے, ملک کی معیشت کی بات کرنی ہے, نوجوان کو امید دینے کی بات کرنی ہے, نوجوان کے روزگار کی بات کرنی ہے. یہ بات آپ کی ذمہ داری 2 سال سے کر رہے ہیں. کنکریٹ آپ کے پاس کیا پلان ہے فیوچر کا سیاسی جماعت کے لیے؟ کنکریٹ ہم ایک ویژن دیں گے اپنا. ہم مینیفیسٹو وہ نہیں بنائیں گے جب ہم پارٹی لانچ کریں گے. وہ کب کر رہے ہیں آپ؟ جی, کچھ تو جولائی کے پہلے ہفتے میں, زیادہ جولائی کے پہلے ہفتے میں پارٹی لانچ کر دیں گے. آپ کی خواہش کے مطابق. جی, آپ کی خواہش کے مطابق. اچھا, یہ بتائیں کہ مجھے ایک صاحب, ان کو آپ بھی جانتے ہیں, چلے میں ان کا نام ہی لیتا, میں بھی جانتا ہوں, وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی نئی پارٹی کے لیے لوگوں کو لا رہا ہوں کنونس کر کے ان کی پارٹی میں شامل کروانے کے لیے. تو یہ جو مارکیٹ میں ایسی باتیں چل رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں, زندہ لوگ, وہ بھائی ہیں سابق جرنیل کے, تو یہی باتیں, اس میں کیا کوئی سچائی ہے؟ لوگ باتیں کرتے رہیں گے. مجھے آپ جانتے ہیں نا. جی, مجھے اس ملک کے لوگ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے میری بات پہ یقین کریں. ایسا کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ لیا. میں, یہ جماعت میری نہیں, ایک سوچ ہے. جماعت ایک سوچ ہوتی ہے, افراد نہیں ہوتے. ہم نے جماعتیں افراد والی دیکھی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے وہ الیکشن کے لگ بھگ بنتی ہیں, الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے بنتی ہیں اور وہ ایک مقصد سرو کرتی ہیں. ہم ایک جماعت کی بات کر رہے ہیں جو گراس روٹ سے آئے گی, جو ملک کے مسائل کی بات کرے گی, اس کے حل کی بات کرے گی. لوگ بہت سے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. ہم نے لوگ اکٹھے نہیں کیے, ہم کسی کے پاس گئے نہیں. جولائی کے پہلے ہفتے میں آپ پارٹی لانچ کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ. اس کا ویژن کیا ہوگا؟ 2-3 لائنز میں کچھ بتائیں. اس کا ویژن اس ملک کا آئین, اس ملک کے عوام, یہ اس کا ویژن ہے. اس کے لیے اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سٹینڈ لینا پڑا, جوڈیشری کے سامنے لینا پڑا, پارلیمنٹرین جو آج جس طرح کے ہیں, سینیٹرز پیسے سے آتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے, تو لے لیں گے اتنے بڑے بڑے یہاں مافیاز ہیں, پیسے والے لوگ ہیں. میرا سٹینڈ میرا آئین ہے. جو آئین سے باہر ہے اس کے میں خلاف ہوں, سیدھی بات. اس پہ پکا کہہ رہے ہیں؟ پکی بات. کبھی بھی آئین سے میں نے زندگی ایسے گزاری ہے. میری 36 سال کی سیاست آپ کے سامنے ہے. وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایک بار ڈیل کی تھی آپ کی سیاسی جماعت جس میں آپ تھے, انہوں نے 2020 میں, اس پہ آپ کا موقف مختلف تھا. اس ڈیل پہ آپ کہہ رہے تھے اس سے بہتر ڈیل ہو سکتی تھی. کون سی ڈیل ہوا؟ جو جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے, بیمار تھے, ان کو ہاسپٹل رہے. کوئی موقف نہیں, مجھے اس ڈیل کا نہیں پتا, نہ وہ ڈیل تھی. آپ جیل میں تھے اس وقت؟ میں جیل میں تھا. میں ڈیل, یہ دیکھیں, ڈیلیں جماعتیں نہیں کرتی, ڈیلیں اشخاص کرتے ہیں. آپ کبھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے؟ میں نے کبھی ڈیل نہیں. ابھی میں فیوچر پہ چھوڑیں, فیوچر نہیں کریں. میرے ماضی پہ جائیں نا, میں نے ڈیل کی. ماضی پہ تو پھر نواز شریف صاحب تو ابھی بھی آپ کو انہوں نے محبت اور پیار کے میسیجز ہم دیکھ رہے ہیں تقریروں میں, سنائیں آپ کو تھوڑا سا. جی, اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں. میں نے زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ, یہ ان کی بڑائی ہے کہ ہم نے خودداری سے زندگی گزاری ہے اور مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں, جماعت کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اگر انہوں نے کہا آپ کو کہ آپ واپس آ جائیں؟ میں کسی ناراضگی سے نہیں گیا. نہیں, ناراضگی میرا ان سے ایک ذاتی تعلق ہے, وہ میں قائم رکھنا چاہتا ہوں, وہ رہنا چاہیے, پوری زندگی کا تعلق ہے. میں اس عزت اور احترام کا رشتہ ہے, اس کو میں قائم رکھنا چاہتا ہوں. لیکن میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس کا چناؤ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے. میں اس سے آگے لمبی چوڑی بحث اس پہ نہیں کرتا. اگر انہوں نے کہا میں نے اس کا, تو آپ کہیں گے نہیں میں اس نہیں آئیں گے, میں واپس سیاست میں نہیں آ سکتا. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہم سے آج بات کرنے کا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک.